علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ 2025 کا اختتام اور 2026 کی شروعات، کیلنڈر کا بدل جانا اور ایک سال کا ختم ہو جانا، زندگی کی ایک اینٹ گر جانا، زندگی کے ایک لمحے کا ختم ہو جانا، اس بات کی علامت ہے کہ ہم موت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو آپ کے ساتھ دوست، احباب، رشتہ دار 2024 اور 25 میں ایک ساتھ رہ کر، ایک صف پہ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، وہ اس سال کے اختتام تک نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی موت اس کے مقدر میں لکھ دی۔ اب چاہے وہ شخص تھوڑے سال رہے، بہت سال رہے، یا زندگی کے چند لمحے رہے، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن ہمارے لیے کرنے کے بہت سارے کام ہیں جن کو ہم ایسے ہی بھول بیٹھے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ، کچھ چینجز، کچھ عادتوں کا چینج ہو جانا، کچھ اعمال میں اضافہ ہو جانا، نمازوں کی پابندی شروع کرتے کرتے ختم ہونے کے قریب ہو جانا، اور نمازوں کی پابندی میں اتنے مگن ہو جانا کہ اگر ماضی اور پاسٹ کو دیکھیں تو یہ خیال آئے کہ بھائی میرے اندر سدھار آ گیا، بھائی میرے اندر صرف کیلنڈر اور سال نہیں بدلا بلکہ میرے اعمال میں چینجز آئے، میرے رویے میں بدلاؤ آیا، میرے طریقے میں بدلاؤ آیا، میرے لوگوں سے بات کرنے میں چینجز آئے، میرے گھریلو معاملات میں درستگی پیدا ہوئی، میرے معاشرتی نظام میں مستحکمی پیدا ہو گئی، میں ہر طریقے کے غلط رسومات سے، غلط کاموں سے، گناہوں سے دور ہوتے ہوتے اس سال کو بھی ختم کر دیا۔ کیا یہ ہمارے اندر سوچ پیدا ہوئی؟ کیا ہم نے اس طریقے سے سال کو ختم کیا؟ ہم معلوم ہے کہ اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے اور محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن عیسوی سال کا زیادہ رجحان لوگوں میں ہے۔ اسلامی تاریخ اگر کسی کو پوچھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 20 یا 30 بول دے، ہو سکتا ہے کہ 20 یا 30% یا 40% تک بول دے، لیکن انگریزی تاریخ پوچھی جائے، عیسوی تاریخ پوچھی جائے تو سارے 100% میں سے 99 بھی بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سال ختم ہو گیا، لیکن کیا اس سال کے ختم ہونے سے آپ کے اعمال میں کچھ بدلاؤ پیدا ہوا؟ کیا آپ نے قرآن مجید کو صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھا؟ کیا آپ نے نمازوں کی عملی مشق کروائی؟ کیا آپ نے سنت رسول کو اپنے چہرے پر سجایا؟ کیا آپ نے اپنی زبان کو پاک اور درست کر لیا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی؟ بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیا؟ گناہوں کے خواہشات، نفسانی لذات، آنکھوں اور کانوں اور زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا؟ کیا یہ ہمارے اندر بدلاؤ آیا؟ کیا یہ ہمارے اندر چینجز آئے؟
نہیں، سال ختم ہو گیا، 2024 بھی ختم ہوا تھا، 2025 بھی ختم ہونے آ گیا، کیلنڈر بدل گئے، اس کے اوپر کے اخبارات کے پرچے جو ہوتے تھے وہ بدل گئے، جو نیوز ہوتی تھی وہ بدل گئی، تاریخ بدل گئی، سب بدل گیا، لیکن ہم نہیں بدلے، تو پھر کس کام کا یہ سال بدلنا؟ کیا لحاظ اس کا بدل جانا؟ کیا ہمارے اندر بدلاؤ آیا کہ جس کی وجہ سے یہ بدل گیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں خاص طریقے سے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ یاد رکھو جو میں نے تم کو عمر دی اس عمر کے بارے میں بھی تم سے پوچھوں گا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا گیا، ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا، بشیر بنا کر بھیجا گیا، خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی پابندی کے لحاظ سے، آپ اندازہ لگائیے جو خطبے میں حدیث پڑھی گئی، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ لوگ ان کو دو نعمتیں ایسی دی گئی جس کی وجہ سے وہ نعمت نہیں سمجھ رہے بلکہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ نعمت ہے وہ دو بھی، لیکن دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے اپنے آپ کو۔ کیا کہا؟ الصحۃ والفراغ، ایک ان کی صحت ہے، ایک ان کا خالی وقت ہے۔ یہ دو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ ان ہاسپٹل میں رہے ہوئے لوگوں سے پوچھئے، کئی مہینے کئی سالوں سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے مریض سے پوچھئے، ہاسپٹل کے چکر کھاتے ہوئے مریضوں سے پوچھئے کہ صحت کیا چیز ہے، بیماری ان کو کتنا ستائے رکھی ہے۔ 1 سال کے قریب ہو گیا، 6 مہینے کے قریب ہو گئے، دعوت اٹینڈ نہیں کر سکے، 3 مہینے کے قریب ہو گیا، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ملاقات کے لیے بیڈ سے نہیں اٹھ سکے۔ 1 سال کے ختم ہونا آ گیا، ابھی بھی ہاسپٹل میں تھے، جبھی بھی ہے، زندگی بیماری میں گزر رہی، اور اللہ نے ہم کو صحت دی، صحت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ہمارے پیروں میں طاقت ہے، ہمارے جسم میں پھرتی ہے، ہمارے ہڈیوں میں طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سجدوں کی توفیق نہیں مل رہی، اس کے باوجود بھی نظر کی حفاظت نہیں ہو سک رہی، اس کے باوجود بھی زبان کی حفاظت نہیں ہو سک رہی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس زبان سے، ان نظروں سے تمنا یہ ہوتی کہ اللہ مجھے دکھائیے آپ خانہ کعبہ، مجھے دکھائیے آپ روضہ رسول، میں ان آنکھوں سے گناہ کرتے کرتے تھک گیا، اللہ دکھا دیجیے ایک بار، اپنے در پہ بلا لیجیے ایک بار۔ دعاؤں میں مانگا کرتے، زبان سے شکر ادا ہوتا اللہ کا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر جس نے شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور شکر کے اندر اپنا عادت بنا لیا، شکر کو اور جذبہ پیدا کر لیا، اللہ شاکر ہے، علیم بھی ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کے شکر کی وجہ سے ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے دن اس وقت تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا، اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک یہ اعمال اس سے پوچھے نہیں جائیں گے۔ کیا ہے؟ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال، بتاؤ بھائی ہم نے تم کو عمر دی تھی، اس کو کہاں اور کیسے گزارا؟ ہم تم کو 60 سال دیے تھے، دنیا کی زندگی کے 80 سال دیے تھے، بتاؤ اس کو کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ عیاشی میں گزار دی، نیو ایئر کے نام پر پٹاخے میں یا پٹاخے پھوڑنے میں اور طرح طرح کے لائٹنگ سجانے میں لگا دی، یا 2 ویلر کو 1 ویلر بنا کر روڈ پر بھگاتے ہوئے گزار دی۔ بتاؤ بھائی زندگی کیسے گزارے؟ جوانی کے لمحات کیسے گزرے؟ کیا اپنی جوانی کو پاک رکھا؟ کیا بے داغ جوانی گزاری؟ کیا اللہ کے محبوب بن کر رہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، محبت میں، الفت میں، چاہت میں اپنے آپ کو لگا دیا؟ بتاؤ بھائی کیسے گزاری زندگی، کیسے گزاری؟ اللہ کے لیے ہوئی یہ زندگی، اس کی قدر، یہ نعمت، یہ زندگی کا مل جانا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کئی ملحد پیدا ہوں گے، کئی ایتھسٹ آئیں گے، کرتے رہیں گے سوالات، لیکن یاد رکھیے زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
مارنے والی ذات اللہ کی ہے، مار کر زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کا ہم سفر بھی کوئی نہیں، اس کا ہم شریک بھی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ توحید کا مضبوط عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا جائے گا سب سے پہلے کہ زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَهُ، پوچھا جائے گا کہ بھائی جو تم نے علم حاصل کیا تھا بتاؤ اس پر کتنا عمل کیا۔ حافظ تو بن گئے، عالم تو بن گئے، مفتی تو بن گئے، ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، سائنٹسٹ بھی بن گئے، بی اے، بی کام، بی ٹیک سب کچھ کمپلیٹ کر لیا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی، کیا تم جس کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کیے، اس پر عمل کیے؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو دیا گیا سب سے پہلا درس عبادت کا ہے، کیا تم نے عبادت کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد، انبیاء اور رسول کا آنا اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ کیا تم نے کی؟ تم کو سکھایا گیا تھا، علم پہنچایا گیا تھا، کیا تم نے عمل کیا؟ بس اپنے آپ میں دل میں رکھ لیے اور چلتے رہے، بھائی میں خود عمل نہیں کروں گا تو پھر دوسرے کیا کریں گے؟ گھر کا بڑا شخص نماز کا پابند نہیں بنے گا تو چھوٹے کیسے بنے گا؟ گھر کی بڑی بچی پردے کی قائل نہیں بنی گی تو چھوٹی کیسے بنے گی؟ گھر کا بڑا شخص ذمہ داری کو سنبھالنے والا دین و شریعت کا پابند نہیں بنے گا تو گھر کے چھوٹے سے امید کیا لگا سکتے ہیں؟ گھر کا بڑا بیٹا اگر اللہ کی رضا اور محبت کو پیدا کرنے والا نہیں بنے گا تو پھر چھوٹے سے بھی امید مت رکھیے۔ گھر کا بڑا بیٹا اگر رات بھر باہر کی زندگی گزارتے ہوئے چبوتروں پر بیٹھ کر چبوترا گرم کرے گا تو پھر چھوٹے سے بھی وہی امید لگائیے کہ وہ بھی بڑا ہونے کے بعد آپ کے اس عمل کو آگے منتقل کرتے رہے گا۔ پہلے خود کا بدلنا ضروری ہے، پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک 40 ایئرز اپنی زندگی کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی، وحی نازل ہوئی، کیا کیے 40 سال تک؟ علامہ ماہر القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا 40 سال تک خود اپنے آپ کو تیار کر کر پریکٹیکل عمل کر کے صحابہ کو بتائے کہ یہ ہے دین، اس لیے بھیجا گیا۔ اس لیے لوگ آپ کو محمد بول کر نہیں پکارتے تھے، صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ زمینی سطح کا کام ہے، یہ فیلڈ ورک ہے، یہ اتر کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دین کا کام شروع ہوا، تبلیغ پہنچائی گئی۔ پہلے خود تیار نہیں ہوگے تو پھر دوسروں سے امید مت لگائیے۔ پہلے نبی نے خود اپنے جسم پر پتھر کھائی، پہلے خود کانٹوں سے چل کر پہنچے، پہلے اپنے نالین مبارک کو خون سے بھر دیا، پہلے خود تکلیف اٹھائی، شاعر بھی سنا، مجنون بھی سنا، دیوانہ بھی سنا، پاگل بھی سنا، ساحر بھی سنا، سن کر غار میں بیٹھ کر روتے تھے نبی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اے نبی معلوم ہے آپ کے سینے میں درد ہے، آپ کا سینہ پس رہا ہے یہ باتیں سن سن کے، لیکن یاد رکھیے صبر کیجئے، صبر کی تلقین کیجئے لوگوں کو بھی، آپ کے اخلاق پوری دنیا میں قیامت تک قائم ہوں گے۔ اب دیکھیے لوگ تلوار کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیے، اعمال کو دیکھ کر اسلام قبول کیے۔ تلوار کی طاقت تو فتح مکہ کے وقت صحابہ کے ہاتھوں میں تھی، چاہتے تو اس کلیجہ کچا چبانے والی عورت کو بھی اس کی گردن کو الگ کر دیتے جسم سے، لیکن نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء کا نعرہ بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ بھائی تم سب آزاد ہو، جہاں چاہے جدھر چاہے جا سکتے ہو۔ الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ پریکٹیکل کر کر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ ہم پڑھ لیے، سب کچھ ہم سن لیے، لیکن عمل کا جذبہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بھائی جو علم ملا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا وعن مالہ من این السنہ، کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
بھائی جو تم کو مال دیا گیا تھا، دولت دی گئی تھی لاکھوں کروڑوں کی، کہاں سے کمائے؟ حلال کمائی تھی یا حرام تھی؟ کسی کے اوپر ظلم کر کر جبر سے مال لیے، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال کر، کسی کے پاس چوری کر کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا لوٹ کر، کسی یتیم کا مال کھا کر اپنے آپ کو مالدار بنا لیے؟ پوچھا جائے گا قیامت کے دن وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یہ پاگل ہے سب یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں پیسہ گن گن کے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہیں ہرگز نہیں، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی بھٹکتی ہوئی ایک آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، وہ تمہارے دلوں تک جا پہنچے گی جس دن اس میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زکوٰۃ دینی تھی پھر بھی نہیں دیے، قربانی کرنا واجب تھا پھر بھی نہیں کیے، حیلے بہانے بناتے رہے کہ نہیں میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے، فلاں کا قرضہ ہے، لیکن گاڑی پہ گاڑی لیتے جا رہے ہیں، کار پہ کار خریدتے جا رہے ہیں، فلیٹ پہ فلیٹ لیتے جا رہے ہیں، کرائے پہ کرائے دیتے جا رہے ہیں، لوگوں کو رہن پہ رہن اٹھایا جا رہا ہے، حرام کام سب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے ہی شرعی بات آئے گی کوئی حیلہ بہانہ بنا کے بتائیں گے نہیں نہیں مول صاحب ہمارے پاس فلاں کا قرضہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کب تک چھپائیں گے؟ کیا اس بات کو بھول گئے کہ موت آنی ہے؟ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ چوتھی بات پوچھی جائے گی بروز محشر قیامت کے دن، سنن ترمذی کی روایت، وعن جسمہ فیما ابلا، کہا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کو کیسے کھپایا، کہاں کھپایا، کہاں لگایا اپنے جسم کی طاقت؟ حرام کاموں میں لگائی، زناکاری میں لگائی، بدکاری میں لگائی، گندی حرکتوں میں لگائی، یا اپنے آپ کو عشق الہی میں ڈبا کر مسجد میں لگا دی، یا اپنے آپ کو حلال طریقے پہ تجارت کرتے ہوئے زندگی گزار دی، یا اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ پوچھا جائے گا کہ جسم کی طاقت میں نے دی تھی، تمہارے اندر پھرتی میں نے پیدا کی تھی، تمہارے کو عقل کی شعور بیداری میں نے دی تھی، ورنہ تو کئی 40-35 سال کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں کئی بازاروں میں پاگل بن بیٹھے ہیں، دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، عمر 40 سال ہے 35 سال ہے، دماغ نہ ہونے کی وجہ سے پورا جسم بھی بیکار ہے۔ یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس لیے اللہ قرآن مجید میں پوچھتے ہیں افلا تعقلون، کیا میں نے تم کو عقل نہیں دی؟ سوچو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن تمہارے لیے آسان کر دی گئی، اس سے نصیحت حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے بھیجی گئی، تمہارے لیے شریعت ہے، تمہاری کتاب ہے، اس کو سمجھو، پڑھو، سیکھو، لیکن نہیں۔ سال گزر گیا، زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی، زندگی کی دیوار سے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی قرآن کا پڑھنے کا طریقہ نہیں پہنچا، ابھی بھی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آیا، قرآن کی ایک سورت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی۔ کس کام کے بھائی؟ ایک سال کیا کیا، پھر ایک سال کو کیسے برباد کر دیا۔ پھر ہارون رشید علیہ الرحمہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، اللہ کے ولی بھی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا وزیر آیا، آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک ایسے مداری کو لے کر آیا ہوں جو ایسا کرتب دکھاتا ہے کہ اس جیسا کرتب کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، آپ سے خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اس کے کرتب کو دیکھ لیں، آپ بھی فدا ہو جائیں گے، اس کے جیسا کرتب کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ محفل سجائی گئی، بادشاہ کے سامنے اس شخص کو لایا گیا، اور وہ کرتب دکھاتا تھا کہ ایک سوئی جس سے کپڑے سیے جاتے ہیں، اس سوئی کو بادشاہ کے محل میں بیچ میں درمیان میں رکھتا تھا، اور کئی دور جا کر ٹھہر کر دوسری سوئی کو پھینک کر مارتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو بیچ میں سوئی ہوتی اس کے سوراخ میں سے وہ دوسری سوئی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا تو لوگ سمجھے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اندازہ ہوگا، اپنے حیدرآباد میں اس کو بتا تکے پہ لگ گیا، بھائی دوسری مرتبہ کر کے بتاؤ۔ وہ اس طریقے سے 9 مرتبہ اس نے کیا، اور ہر مرتبہ یہ کام، پورے لوگ سمجھ گئے، شاباشی دینے لگے کہ بھائی واقعی یہ کس کا کھیل ہے،
یہ ہنر ہے اس کا، ایسا کوئی کر نہیں سکتا، اتنی دور سے اتنا سوراخ دکھ جائے اور اس میں سوئی نکل جائے دوسری، بہت مشکل کام ہے، اس نے زندگی لگا دی اس میں۔ ہارون رشید علیہ الرحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور بادشاہ تھے، انہوں نے 2 اعلانات کیے، کہا پہلا اس کو انعام دے دو 40,000 درہم، دے دو اس کو انعام، اس کا یہ ہنر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو 20 کوڑے بھی مارو۔ وزیر پریشان ہو گئے، پیسے تو ٹھیک تھا، کوڑے کیوں؟ کہا یہ جو کھیل بتایا اس سے میرے کو کچھ نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، میرے اتنے منٹ ویسٹ ہو گئے اور ضائع ہو گئے، اس منٹ کا مجھ کو خدشہ ہے اور اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے اور میں کہوں گا کہ سوئی کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اتنے منٹوں میں، اس لیے اس کو مارو 20 کوڑے میری طرف سے۔ بادشاہ ہے وقت کے، ان کے اندر وقت کو لے کے کتنا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم کو محسوس ہو کہ قیامت آنے والی ہے یا تمہاری موت تمہارے قریب آ گئی اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم اس وقت میں ایک پودا لگا سکتے ہو زمین میں، تو فوراً لگا دو، فوراً لگا دو، سوچو مت۔ نیک کام کرنا چاہتے ہو تو فوراً کر دو، سوچو مت، تم کو نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے گی، کب لپیٹ میں آ جائیں گے، کب لپیٹ دیے جاؤ گے، کب ڈولے میں ڈال دے، تم کو کچھ معلوم نہیں، کچھ آئیڈیا نہیں، وی ڈونٹ نو، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ وقت ہے یہ کبھی لوٹ کے نہ آئے، ایک مرتبہ گیا ہوا وقت کبھی ہاتھ کو نہیں لگتا، ہو رہی ہے مثل عمر برف کم، جیسے ایک برف ہوتا ہے اس کا ٹیلا ہوتا ہے، وہ دھیرے 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 ختم ہوتے ہوتے برف پانی مل جاتا ہے، عمر بھی سیم کاپی ہے کہ وہ برف کے جیسی ہے، دھیرے 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 ختم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ قدم بقدم ختم ہو رہی ہے۔ آپ جیسا جیسا قدم آگے بڑھائیں گے آپ کی حیات ختم ہوتی جائے گی۔ اس لیے معزز دوستو، ہماری زندگی کا ایک شیڈول ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے معمولات ہونے چاہیے، احتساب کرنا ضروری ہے۔ گیا ہوا جو کیلنڈر تھا اس کا سوچیے، اپنے گمان میں 2 رکعت نفل پڑھیے، پوچھیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں مانتا ہوں، سوال کیجیے اللہ سے، اللہ آپ نے معاف کر دیا، مجھ کو معلوم ہے میں گنہگار ہوں، اور وعدہ کیجیے اللہ کے سامنے، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب آنے والا سال جتنے بھی اس کے دن اور لمحے اور مہینے ملے آپ کی عبادت میں گزار دوں گا، آپ کی بات مان کے چلوں گا، آپ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بن کے بتاؤں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، صرف زبان سے نہیں بلکہ پریکٹیکل عمل کر کے بتاؤں گا، ایک سنت بھی نبی کی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں آج 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیجیے وعدہ، حساب لیجیے اپنا، محاسبہ کیجیے اپنے نفس کا، اس کو بدلیے، چینج کیجیے۔ یاد رکھیے سفید کپڑوں پر اگر دھبا لگ جائے تو کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی کہیں کپڑا پھٹ جائے درمیان میں سے تو پہننے تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی دل میں اگر گندگی ہے تو پھر وہ اللہ کا کیسے ہوگا دل؟ جب تک اس دل کی صفائی نہیں ہوگی، جب تک اس دل سے میل کچیل صاف نہیں ہوگا، اللہ کا وہ دل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کیجیے اپنے اندر، خوف پیدا کیجیے، اپنا حساب لیجیے، ایک شیڈیول بنائیے، معمولات بنائیے، روزانہ کا روٹین بنائیے، دیکھیے پھر زندگی کیسے گزرے گی، کتنے سکون اور پرسکون ماحول میں لائف گزرے گی، ایک چینجز آئیں گے اپنے لائف میں، بدلاؤ آئے گا، ترقی ملے گی، اور ایسا ہوگا کہ زندگی میں خود یہ خواہش پیدا ہوگی، اللہ ایک دن کی اور مہلت مل جاتی تو آپ کے اوپر فدائیت کے لیے اور کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتا۔ یہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ سے ڈر کر اس کی عبادت میں آپ نے آپ کو لگا دیا، اللہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا، اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کے ڈر میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، اور میں اس واچنگ میں کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کہیں اور نہیں دیکھ رہا ہے، روم میں بند ہوں لیکن دیکھنے والی ذات تو موجود ہے۔ وہ ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اس لیے کیلنڈر کا بدل جانا اصل میں زندگی کا بدلنا ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، یہ نیو ایئر کی پارٹیوں سے بچیے،
ان MLC میں کام کرنے والے، ان ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے بچوں سے ملاقات کیجئے، نوجوانوں سے ملیے، ان کو سمجھائیے۔ ان کے دین اور ایمان کو خراب کرنے کی فکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کرسمس کے نام سے ہیپی کرسمس ڈے کہہ کر بولا جاتا ہے اور بلوایا جاتا ہے۔ وہ بھول گئے کہ یہ بولنے والا بھی گناہگار ہے، بلوانے والا بھی گنہگار ہے، اور اس کا جواب دینے والا بھی گنہگار ہے۔ اور ہیپی نیو ایئر کہہ کر بولا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ زندگی کا 1 سال گزر گیا تو کس بات کی خوشی بھائی؟ قریب ہو گئے موت کے، کس بات کی خوشی؟ ہیپی برتھ ڈے کہہ کر منایا جاتا ہے، کس بات کی خوشی بھائی؟ زندگی کا 1 سال گزر گیا، ہیپی اینیورسری کہہ کر کرایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، کس بات کی خوشی بھائی؟ شادی شدہ جوڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ کب تک برکت ہے؟ جب تک اس کی اطاعت بھی زندگی گزارے۔ اور اگر غیروں کی خواہشات، غیروں کی متشابہ چیزیں پیدا ہو گئی تو پھر زندگی میں خیر و برکت نہیں رہے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کے جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے بہتر بنائے، آنے والے لمحات کو ہمارے لیے بہتر بنائے، اور ہماری زندگی کو پرسکون بنا دیں، اور ہماری زندگی میں تقوی اللہ کا، خوف اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔